سورہ سبا آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من صدر قليل۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ سبا آیت نمبر 15۔ سلسلہ قصص القرآن میں گزشتہ محفل میں عرض کیا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بعد دو قسم کے واقعوں کا اشارہ ہے قرآن میں۔ ایک سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد آتا ہے، اور جہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے نام مبارک کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں بعد میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ سلیمان و ایوب یہ الفاظ ہیں، تو اسی لیے سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ گوش گزار کیا تھا۔ دوسرے واقعہ جو اشارہ ملتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بعد وہ ہے ملک سبا کا واقعہ، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے تبلیغ کی تھی اس ملک کی بادشاہ ملکہ کو، تو وہ ایمان لے آئی تھی۔ تو اس صورت میں ملک سبا کا تذکرہ آیا، تو اب اسی تناسب سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بعد سیدنا ایوب اور ملک سبا کا واقعہ گوش گزار کرنا ہے۔ اب یہ جو ملک سبا کی حالت اس صورت میں بیان ہوتی ہے، یہ ہے تو وہی ملک سبا، یہ یمن کا موجودہ یمن کے علاقوں کو سبا کا نام دیا جاتا ہے۔ سبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ سبا کوئی جگہ کا نام ہے یہ کسی آدمی کا نام ہے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سبا ہے یہ ایک آدمی کا نام تھا، اس کی طرف 10 قبائل منسوب ہوتے ہیں اس کی اولاد میں، یہ نہیں کہ اس کے 10 بیٹے ہوئے، نہیں، اس کی اولاد میں 10 قبائل بن گئے تھے، اور واللہ عالم اس کی اولاد کتنی تھی۔ یہ مسند امام احمد میں اور صحاح میں سے ترمذی میں بھی اس قسم کی ایک روایت آئی ہے کہ ان میں سے کچھ جو تھے وہ یمن میں رہنے لگ گئے اور کچھ جو تھے وہ شام میں رہنے لگ گئے۔ یمن میں 6 بیٹے رہنے لگ گئے اور شام میں 4 بیٹے، تو اس لیے مختلف قبائل کے نام اسی سبا کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ سبا ایک مرد تھا، چنانچہ فرمایا کہ جو ان میں سے یمن میں رہنے والے تھے تو 4 اشعری بھی انہی میں سے تھے، مذہج بھی انہی میں سے تھے، کندہ، ازد یہ قبائل انہی میں سے تھے، انمار، ہمیر انہی میں سے قبائل آتے ہیں۔ جب آپ حدیث مبارکہ پڑھیں گے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے چند قبائل کا ذکر ملے گا، تو انہی میں سے یہ نام آئیں گے یمن سے آنے والوں کے۔
شام میں جو رہنے والے تھے، لخم، جذام، عاملہ، غسان، یہ قبائل جو تھے یہ بھی اسی سبا کی طرف منسوب تھے۔ یعنی آپ جب عرب کے بارے میں ذکر پڑھیں گے احادیث میں تو یہ 10 قبائل آپ کو مل رہے ہوں گے، تو یوں سمجھیے کہ یہ سبا کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ وہ ملک سبا تھا، ان کے کچھ بادشاہ ہیں، تو وہ ملکہ بلقیس جو سیدنا سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی تھی وہ بھی انہی میں سے تھی، اسی ملک کی تھی۔ اب یہ واقعہ اگر اس کے بعد کا ہے، ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے بعد کا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ بلقیس تو ایمان لے آئی تھی، پھر اس کے ایمان لے آنے سے اس کی قوم بھی ساری کی ساری مان گئی تھی کہ نہیں مان گئی تھی، اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اگر تو قوم نہ مانی تھی تو ان کے اوپر آنے والے عذاب کا شاید تذکرہ یہاں موجود ہے، کیونکہ اس صورت میں ملک سبا کی نافرمانی پر عذاب کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اگر یہ اس ملکہ سے پہلے کے کوئی واقعات ہیں تو واللہ عالم، عین ممکن ہے کہ اس سے پہلے کے کوئی واقعات ہوں۔ اگر تو اس کے بعد کا واقعہ ہے تو یوں بھی اشارہ ملتا ہے کہ ملکہ ایمان لے کر آئی سیدنا سلیمان علیہ السلام پر، اور اس کی قوم بھی ایمان لے کر آئی، تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو رتبے نصیب کرتا ہے دنیا میں بھی حیات طیبہ اللہ ان کو نصیب کر دیتا ہے، کیونکہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی صحیح عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایمان ہو شرطے کے، اور اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی حیات طیبہ نصیب فرما دیتے ہیں، گزران اس کی تنگ نہیں ہوتی، فراوانی اللہ اسے نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ملک سباب والے ایمان لے کر آئے تو اللہ نے ان کو کتنی فراوانیاں دیں، اب اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت، بڑی فراوانیاں، بڑی عیش و عشرت سے اللہ نے اس ملک کو مالا مال کیا تھا، اور عجیب آب و ہوا والا ملک تھا۔ اب یہ یاد رکھنا، ہم جب سے پیدا ہوئے اور جب ہم فوت ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اس دوران ہمیں اللہ اچھائیاں بھی نصیب فرمائیں گے، اور جو تکالیف آئیں گی نا، یاد رکھنا اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ عقل مند وہ ہے کہ جس کو فراوانیاں کے دوران کوئی بھی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھ رہا ہونا، سمجھ جائے کہ کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہو گئی ہے۔ عقل مند آدمی فوراً تضرع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کہ میری کمی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی بات پر ابھارتے ہیں۔ لولا عربی میں تحزیز کے لیے آتا ہے، ابھارا جاتا ہے۔ لولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، یہ انسانوں کو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جب ان کو کوئی تکلیف آ جائے تو یہ گڑ گڑا کیوں نہیں جاتے، ہماری طرف بھاگ کر کیوں نہیں آتے، پلٹتے کیوں نہیں، اسی تکلیف کو ہٹانے میں لگ گئے اور پھر فراوانیوں کی انتظار میں بیٹھ گئے۔ تو یوں سمجھیے کہ پھر تکلیف آنے نے جو تمہیں سبق دینا تھا وہ سبق تو ہمیں حاصل ہوا نہیں۔ اس لیے عقل مند آدمی کو اللہ فرماتے ہیں اگر تکلیف پہنچی ہے تو فوراً پیچھے پلٹ کر آئے، دیکھے کہ اللہ نے مجھے کوئی فراوانی دے رکھی تھی، وہ مجھ سے کیوں چھینی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی شعبے میں کمی ضرور ہے۔ عقل مند آدمی یہ ایک آیت، اور دوسری آیت یہ ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی کام کرے گا نا برا، بدلہ تو اسے ملے گا، یہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ اب صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی بدلہ ضرور ملے گا، ہم میں سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، صبح شام سونا اٹھنا بیٹھنا کوئی نہ کوئی کمی تو ہو ہی جائے گی، ہر برے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے تو فرما دیا ملے گا، من یعمل سوءا یجز بہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بدلہ تو ملے گا، لیکن اتنا ہے کہ وہ بدلہ کبھی اللہ چھوٹا بھی کر دیں گے، کبھی مختصر بھی کر دیں گے، بدلہ تو دیں گے اللہ۔ حتیٰ کہ اگر چلتے ہوئے ذرا سا کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ کسی بڑی چیز کا کفارہ بنا دیں گے۔ اگر کسی نے توبہ طیب، تو کوئی توبہ طیب ہو گیا تو
ذرا سی بھی تکلیف، مثلا وہ اپنی جوتی کا تسمہ بھی بھول گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ بنا دیں گے، کہا جائے گا کہ چل تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، اسی کا بدلہ پورا ہو گیا، بس یہ ہو گیا، ورنہ تو اس کا بدلہ سخت ملنا تھا۔ بدلہ اللہ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ کبھی اللہ مختصر کر دیں گے تاکہ معاملہ پورا ہو جائے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اب جو تکلیف آئے، جو فراوانی میں کمی آنے لگ جائے تو فوراً جی پیچھے پلٹے، ورنہ نہ شکریہ اور نہ قدری اگر کی گئی تو اس کا حال دیکھیے جی۔ ملک سبا والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تھی، چنانچہ اللہ ان کا یوں واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ البتہ تحقیق ہے سبا والوں کے لیے، لقد جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ زور دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں اس بات کی طرف خوب کر کے توجہ کرنا، اسے واقعہ سمجھ کر گزار نہ دینا، یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نظام بیان ہو رہا ہے، قانون بیان ہو رہا ہے کہ کیسے تمہیں فراوانیاں مل سکتی ہیں یا کیسے تم سے فراوانیاں چھن سکتی ہیں۔ فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ، البتہ تحقیق تھا سبا والوں کے لیے ان کے مکانات میں، ان کی رہائشوں میں، آیۃ بہت بڑا نشان عبرت، جنتان عن یمین و شمال، یہ ایسا ملک تھا کہ اللہ نے اس کے راستے کے دائیں اور بائیں طرف باغات کی لائن لگا دی تھی۔ دو باغات تھے، ایک دائیں طرف والا باغ اس کا سلسلہ بڑا لمبا ہے، اور ایک بائیں طرف والا باغ جس کا سلسلہ بڑا لمبا ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، یہ معنی نہیں کہ صرف دو باغ تھے، نہ جی، دو باغوں کا سلسلہ تھا۔ مثلا آپ پہاڑ دیکھتے ہیں نا، کوئی ایک پہاڑ کا نام تجویز کر لیتے ہیں، مثلا ہمارے ساتھ بیک سائڈ پر ایک پہاڑ ہے، ایک تو آگے پہاڑ ہے نا، ایک پیچھے پہاڑ ہے، پیچھے پہاڑ آ کر ہمارے ضلع تک آ کر ختم ہو جاتا ہے، پھر یہاں سے شروع کرو سندھ تک جاتا ہو، جس پر سیلاب زیادہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں کوہ سلیمان۔ پہاڑ تو ایک ہے لیکن 450 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، ایک پہاڑ ہے۔ تو اسی طرح واللہ عالم کتنے میلوں تک یہ باغ پھیلے ہوئے تھے تو دو باغ، لیکن ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، بڑے لمبے لمبے سلسلے تھے۔ اور یہ شہر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک عجیب نظام بنایا تھا کہ سڑک کے ساتھ باغ ہی باغ، باغ ہی باغ، راہ گزر پر جب باغ ہوں تو پھر گھروں میں کیسے نہیں ہوں گے، گھروں میں بھی باغ ہوں گے۔ ملک ملیشیا کا ہے، وہاں یہ گری پیدا ہوتی ہے اور اس کا تیل نکلتا ہے، اور تیل سے وہ اپنے ملک کی نظام معیشت چلاتے ہیں، اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی علاقوں میں کھجوریں زیادہ، کسی میں آم زیادہ، کسی میں مالٹے زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ معیشت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ان کی معیشت یہ تھی کہ باغ ہی باغ تھے، نہ کھانے کی کمی نہ سٹور کرنے کی کمی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغوں کا لمبا سلسلہ تھا دائیں اور بائیں طرف، اللہ کی طرف سے ان کو فرامین سنائے جاتے تھے۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے، اللہ تمہیں دے رہا ہے، اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، اللہ تمہیں سیر کھلاتا ہے۔ واشکروا لہ، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، دینے والا اللہ تمہیں
ہمارا موجود ہے، کمی تمہیں کوئی نہیں ہے، کھا پی کر اللہ کی عبادات میں وقت گزارو۔ کیا جی یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس صرف عبادات کے لیے اسے فارغ کر دیا جائے؟ صبح سے لے کر شام تک جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے، پابندی بھی نہ لگائیں، جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے تو یہ باتیں کر، باقی تیرے رزق کی کوئی فکر نہیں، کھانا بھی ہم دیں گے، پینا بھی ہم دیں گے، رہائش بھی ہم دیں گے، جی فراوانیاں ہی فراوانیاں، تیرے پاس کمی نہیں آنے پائے گی۔ بھائی اس سے کیا عجیب بہتر زندگی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں آئے تھے امتحان کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے لیے تو ہمیں فری ٹائم مل گیا ہے۔ جی سوال تو تب ہے، مشکل تو تب ہے کہ جب ہمیں عبادات کے لیے ٹائم الگ نکالنا پڑے، زندگی کی ایسی چہل پہل میں مشکلات میں ہم پھنسے۔ دعا مانگا کریں، حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے نا، میں اس کی مصروفیات کو مختصر کر دیتا ہوں، اور جو میری عبادات کے لیے فارغ نہیں ہوتا نا، جان بوجھ کر ملأت یدک شغلا، پھر تیری مصروفیات سے تیرے ہاتھ ایسے بھروں گا کہ واپس بھی نہیں پلٹ سکے گا۔ ہاں جی ان کو کہا گیا تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ اپنے دوستوں کو سنایا کریں یہ جملہ۔ کیا جملہ جی؟ کہ نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ کر دکھاؤ۔ کیا جملہ؟ کہ جماعت کی نماز چھوڑ کر دکھائے۔ اگر چھوڑیں گے نا، دیکھ لینا کہ تمہاری مصروفیت میں کتنی زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ تو ہے نا منفی، اور ایک مثبت کریں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر دکھاؤ، پھر دیکھنا کہ تم کتنے فارغ رہتے ہو، رزق بھی آئے گا اور فارغ کتنے رہتے ہو۔ آزمانا شرط ہے جی، یہ جملہ ضرور سنایا کریں۔ جماعت چھوڑے نہیں، صحیح العقیدہ کے پیچھے جماعت چھوڑے نہیں، پھر دیکھیں اللہ فراوانیاں کتنی عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ دکاندار ہیں تو دکان عین نماز کے ٹائم گاہک اس وقت آئیں گے، کہے جی نماز کے لیے آئے ہیں، گاہکوں کے لیے تو آئے نہیں ہیں۔ گاہک تو اسی لیے ہم مانگ رہے ہیں تاکہ ہمارا رزق صحیح ہو جائے اور عبادات میں ہم صحیح طریقے سے چل سکیں۔ تو وہ عبادت، وہ گاہک ہی کیسا جس کی وجہ سے عبادت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اگر آپ کوئی ٹیچر ہیں تو آپ ایسی تعلیمی مصروفیات میں ہیں کہ نماز کو چلتا کر رہے ہیں، تو تعلیم تو اسی لیے حاصل کر رہے تھے کہ یہ جیب بھرے یا ذہن بھرے، اسی لیے حاصل کر رہے ہیں، تو پھر وہ کس لیے؟ تاکہ ہماری زندگی خوشحال گزرے اور عبادات میں اول نمبر حاصل کر سکے۔ تو وہ تعلیم ہی کیسی جو ہمیں عبادات سے روک دیا کرتی ہے۔ لہذا یہ بھی یاد رکھیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرعی کر دیا ہے، اغتنم، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا غنیمت سمجھا کر، جب تو فارغ ہوا کرنا، فراغ کا قبل شغل، تو اپنے دوستوں کو جملہ سنایا کریں کہ جب بھی فارغ ہوا کریں، نماز پڑھنے کے لیے اگر بوجھل ہو بھی رہے ہوں، فرض کرو کہ 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھی جاتی، زبان تو ہل سکتی ہے نا، بیٹھے بیٹھے ذکر اللہ کی کثرت کر دیا۔ انشاءاللہ اس ذکر اللہ کی کثرت سے فضولیات سے جو ہے دل بھرنے لگ جائے گا، فضولیات کی طرف توجہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو فیس بک کی فضولیات اور یہ وہ ہے جی موبائل کی فضولیات، انشاءاللہ ان سے دل بھرنے لگ جائے گا۔ بندہ کہے گا بھائی یہ تو بور زندگی ہے، ذکر اللہ میں آئے، نور عرفان حاصل ہو، بلندیاں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گی۔ اب دیکھیں جی ان کو کہا گیا کہ کھاؤ اور عبادت کرو، بس تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے دیے میں سے، واشکروا لہ، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ 2 چیزیں جسے اعلیٰ مل جائیں اس کی تو دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی ہے۔ 2 چیزوں میں سے نمبر 1 بلدۃ طیبۃ، جہاں رہ رہا ہو وہ جگہ بڑی عمدہ ہو، ہر لحاظ سے عمدہ، جہاں رہ رہا ہو وہ جگہ بڑی عمدہ ہو، کھانے پینے میں فرق نہ ہو، رہائش کرنے میں فرق نہ ہو، اڑوس پڑوس کی تکالیف نہ ہو۔ بلدۃ طیبۃ، ایک چیز اگر کسی کو مل جاتی ہے یہ بڑی اعلیٰ ہے، ورب غفور،
اور معاف کرنے والا رب بھی تمہارے پاس ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بات پر معاف کرتے رہے۔ اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، اللہ کے ساتھ تمہاری بنی ہوئی ہو، دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ تو قریب قریب آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جی کہ جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، بلدۃ طیبہ ورب غفور؟ کیا ذہن میں آتا ہے جی؟ یہ جگہ الحمدللہ علماء طلباء کو تو اللہ نے نصیب فرما دی، یہ مدارس، یہ دین کی قیام گاہیں، بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ کیوں جی کمانے کی فکر ہے کسی کو؟ نہ جی نہ، صرف اس کی فکر ہے کہ روٹی ابھی لگانی ہے، بس کھانے کی فکر ہے جی۔ پھر کیا ہے، جیسے ہی کھانے سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو پھر آؤ جی دین پڑھے جی، پھر ترقیاں، رب غفور۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اور اگر ناقدری کی گئی تو پھر دیکھ لیں آگے کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ لوگ، اس کے بعد درجہ ان لوگوں کا جنہیں اللہ نے رزق حلال نصیب فرمایا ہے، اتنا حلال رزق اس کے پاس موجود ہے کہ صبح اور شام اس کے مانگتے ہوئے کسی سے نہیں گزرتے، اتنا اللہ نے اسے دیا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو کوئی کہتا ہے الحمدللہ علی سلامت الاہل والمال والجسد، کہ شکر ہے اللہ میں صبح اس حال میں کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی سارے ٹھیک ہیں، میرا جسم بھی سارا ٹھیک ہے، میرا مال بھی سارا ٹھیک ہے، ضرورت کا کافی ہے۔ ورنہ تو کسی کے پاس جہاز بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی تھوڑا ہو سکتا ہے نا جی، ضرورت کی چیزیں میرے پاس پوری ہیں الحمدللہ۔ یہ دوسرا نمبر اس کا ہے کہ اللہ نے اسے بھی بلدۃ طیبہ ورب غفور مل گیا ہے، کہ عقیدہ بھی تیرا ٹھیک ہے، اللہ سے بھی بنی ہوئی ہے، حلال رزق بھی تجھے مل چکا ہے الحمدللہ۔ اس لیے بینک میں نوکری کرنے والے میرے جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا رہتا ہوں اللہ سے معافیاں مانگیں، کوشش کریں کہ حرام کی نوکری سے اللہ تمہیں بچائے۔ اور اگر آپ ایک دفعہ سے ٹھوکر دے کر آ جائیں گے نا، پھر پہلا نمبر تو یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی دوسری نوکری بے شک چھوٹی مل جائے نا، اگر آپ اس کو کہیں کہ تب میں چھوڑوں گا حرام کی نوکری، یہ دوسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر یہ کہ پہلے چھوڑیں اور پھر اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اس چھوٹے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں، کون شور کر رہا ہے سمجھے جی؟ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں ہے جی، اور اس شکر کو جو بڑھاتا ہے پھر اللہ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے اگر شکر کرو گے نا میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ کہو الحمدللہ۔ اس لیے ہر وقت الحمدللہ کی عادت بنائیں جی۔ کیا جی؟ اللہ فرماتے ہیں بلدۃ طیبۃ ورب غفور، معاف کرنے والا رب بھی تمہارا اور اچھی گزران والا شہر بھی تمہارا۔ فَأَعْرَضُوا، سو انہوں نے اعراض کیا۔ کیا کیا جی؟ کفر کرنے لگ گئے، شرک کرنے لگ گئے، مثلا سورج کی عبادت شروع کر دی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ مثلا سورج کی عبادت شروع کر دی، اور ملک سبا والوں نے انہوں نے سورج کی عبادت کی، شرک کرنے لگ گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے۔ کوئی بھی آپ چیز اٹھا لیتے ہیں، مثلا کوئی گناہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور اس گناہ کو آپ چھوڑے نہیں اور ہم اس گناہ کو کرنے لگ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری شروع ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ۔ آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ مسئلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی علاقے والے سارے کے سارے ایک گناہ کریں، مثلا جماعت کی نماز چھوڑ دیں، پورا علاقہ ہے وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، تو ہماری فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے پورے علاقے کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟
یعنی اگر کوئی گناہ پر اس قدر آ جائے، ایک ہی گناہ کو مسلسل کرنے لگ جائیں، اللہ یعوذ باللہ، اس لیے بھائی کہیں بھی گناہ دیکھیں تو اس کو حتی الامکان کوشش کریں، جتنی آپ سے طاقت ہے اس کو ختم کریں، تاکہ اعراض عن رب نہ ہو، اللہ سے اعراض نہ ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ ہو۔ مثلا قریب زمانے میں ابھی ربیع الاول گزرا ہے، میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، اپنے موحدین کے ساتھ بات کروں گا کہ ربیع الاول میں وہ چہل پہل، جی تو یہ ربیع الاول کی چہل پہل کوئی حدیث سے ثابت تو نہیں ہے کہ اسپیشل کوئی الگ سے اس مہینے کی چہل پہل ہو، تو موحدین کو بھی اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ دوسروں کو تو تبلیغ کریں گے نا، لیکن اپنوں کو بھی تبلیغ کریں گے، کہیں اللہ کی نعمتوں سے اعراض نہ آنے لگ جائے۔ ہمیں سنت رسول اللہ مل چکی ہے، اس سے بڑا دین ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نئی چہل پہل کو بنائیں۔ فَأَعْرَضُوا، وہ اعراض کیا ہے جو اللہ کی نعمتوں سے اعراض کرتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، سو ہم نے ان پر بھیج دیا ایک پانی کا پورا سیلاب۔ سیل العارم، عارم یا تو کہتے ہیں پانی کو، تو سیل العارم وہ جو سیلاب پانی کا، دونوں کا معنی ہوئی ہے پانی پانی۔ سیل العارمی، پانی کا سیلاب ہم نے ان پر بھیج دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، اصل میں ان کے ملک والوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، دو پہاڑ تھے نا جی، چل رہے تھے سلسلہ، درمیان میں ایک ایسی وادی آ جاتی تھی کہ درمیان میں جھیل نما جگہ ہے، پانی سٹور ہو جاتا تھا، تو اور باقی سارا پانی نکل کر علاقوں میں پھیل جاتا تھا۔ تو اس بادشاہوں نے کہا کہ اگر دو پہاڑ جو ہیں قدرتی، ان کی پیٹھ آپس میں ملی ہوئی ہے، پیٹ والی جگہ خالی ہے، تو پیٹ میں کتنی بڑی دیوار اگر بنا لی جائے تو یہ جھیل پورا یوں سمجھے کہ زمین کے اوپر ٹینک بن جائے گا، بہت بڑی ٹینکی، اس کو کہتے ہیں ڈیم۔ تو اب اس کی جو دیوار تھی نا، اس کی دیوار کے اندر 3 حصے بنائے تھے، پانی بہت اوپر ہو جاتا تو اوپر والا دروازہ کھول دیتے، جس طرح ہمارے ہیڈ ہے ساتھ قریب چشمہ بیراج کا، اس کے گیٹ لگے ہوئے ہیں، پانی اور پیچھے سٹور کھڑا ہوتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا گیٹ کو اوپر کر کے نیچے سے پانی کو گزارتے ہیں، بڑا کھول لیتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے مختلف دروازے رکھے تھے، 3 دروازے، پانی کم ہو جاتا دوسرا کھول دیتے، مزید کم ہو جاتا تیسرا دروازہ کھول دیتے تھے، تاکہ وہ پانی علاقے کو ضرورت کے مطابق ہم سپلائی کر سکیں۔ تو بہت بڑا ڈیم انہوں نے بنا رکھا تھا۔ تو جی کیا ہوا جب اللہ کو للکارنا شروع کر دیا؟ کیسے للکارتے تھے اللہ کو؟ ذرا آیت نمبر 19 کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھنا وہ کیا کہا کرتے تھے اپنی گپ شپ میں، اللہ کی نافرمانیاں کتنی کرتے تھے۔ جب یہ آیت آپ پڑھ رہے ہو نا، پہلے اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرا کریں کہ مجھے اللہ نے کتنی فراوانیاں عطا کی ہیں اور میں نے نعمتوں کی کس قدر ناقدری کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اور جس علاقے میں جہاں بازار ہے نا، بازار، تھوڑا بازار پر بھی نگاہ کریں، کتنی دنیا، کیونکہ سارے رنگ کے لوگ وہیں موجود ہوتے ہیں نا، کتنی دنیا اور کیسے اللہ کی نافرمانیاں شروع ہیں۔ جی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں کو شیطان کے اڈے بھی کہا ہے۔ کیوں جی؟ کہ وہاں اللہ کی نافرمانیاں بعض اوقات کثیر تعداد میں ہونے لگ جاتی ہیں، گاہکوں کے ساتھ زیادتی، جی حرام کی چیزیں بیچنا وغیرہ وغیرہ، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو جی کیا ہوا؟ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے اس اعراض کو دیکھیں، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، کہنے لگے اے رب ہمارے دوریاں ڈال دے، نعوذ باللہ دوریاں ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان۔ یہ انہوں نے اپنے خلاف بد دعا کر دی، اللہ مزہ نہیں آتا، دوریاں ڈال۔ کیوں جی؟ اب پچھلی آیت دیکھیں، پھر اس آیت کا ترجمہ کریں گے۔ یہ انہوں نے اپنے خلاف بد دعا کی، یہ اعراض تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، ہم نے ان پر بھیج دیا وہی پانی کا سیلاب۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ڈیم بنا ہوا تھا نا، قوم والے جب حق نافرمانیاں کثیر کرنے لگ گئے نا، ہر وقت کہتے اللہ ان نعمتوں میں مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں کوئی اور چیز ہونی چاہیے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسی ڈیم پر اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور چوہے نما بنا دیے نا کہ جو اس ڈیم کی دیواروں کا سوراخ کرتے تھے، سوراخ کر کے جی جب انہوں نے دیکھا نا کہ ڈیم کو سوراخ ہونے لگ گئے تو انہوں نے وہاں بلیاں آ کر چھوڑ دی،
اور چوہے نما جانور، یہ چوہے اتنے کثیر ہو گئے کہ بلیاں بھی ان سے ڈر کر بھاگ گئی۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے جی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کا بھی تو محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ عذاب بھیجے تو جدید دور اب چل رہا ہے ہمارے ملک کا، اس میں بھی سیلاب آ گیا ہے، ایسا آیا کہ سنبھلنے کا بھی موقع نہیں مل رہا۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ سے کون ٹکر لے سکتا ہے جی؟ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ڈیم کی دیواریں تھیں نا کمزور ہونا شروع ہوئی۔ جب پانی زور دینا شروع ہوا، پانی بھرنا شروع ہوا، سارے ڈیم کی دیوار ٹوٹ گئی اور ساری کی ساری قوم اب پانی میں بہہ چکی تھی۔ گھر ان کے ٹوٹ گئے، سب کچھ تباہ، بندے ڈوب گئے۔ جو بچ سکتے تھے دور دراز کے علاقوں میں پہلے نکل چکے تھے وہی لوگ بچ گئے، ورنہ سارا کا سارا شہر وہ تباہ ہو گیا۔ تو اس جگہ پر حتیٰ کہ باغات کی جہاں لینیں لگی ہوئی تھی، بعد میں اگر وہاں کوئی گزرتا نا جہاں سے پانی گزر کر گیا سیلاب والا، تو وہاں ان کو ان باغوں کی جگہ کیا دیکھنے کو ملتا تھا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِينَ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان کے دو باغوں کے بدلے بدل دیے تھے ایسے دو باغ، ذواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، دو ایسے باغات بن گئے تھے کہ وہاں بد مزہ میوہ پیدا ہونے لگ گیا، کھانے میں بڑا کڑوا لگتا تھا۔ وَأَصْلٍ، اور جھو کے درخت جسے ہم کھگل کا درخت کہتے ہیں، جھو کے درخت پیدا ہونے لگ گئے، لکڑی مضبوط نہیں ہے، کام آنے والی نہیں تھی۔ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جہاں بہت عمدہ عمدہ درخت تھے نا ان کی جگہ کڑوی بیری پیدا ہو گئی، تھوڑی تھوڑی بیری تھی لیکن تھی کڑوی۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یہ ہم نے بدلے ان کو دیے ان کے کفر پر، کفر بآیات اللہ، کذب بآیات اللہ، تکذیب بآیات اللہ، اللہ کے آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتیں پڑھ کر نعوذ باللہ غلط معنی کر کے جھوٹ بولنا اور اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا، اللہ کی باتوں کا انکار کرنا، یہ قوم میں عام ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کرونا کے عذاب میں، سیلاب کے دنوں میں ہم نے کفر بآیات اللہ کا مضمون اپنے دوستوں کو سمجھایا تھا کہ لوگوں کہیں نہ کہیں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، تھوڑا توجہ کریں، کسی بڑے کے پاس آ کر بیٹھیں، قرآن سنت کی طرف خود نگاہ کریں کہ ہمیں بتائیے ہمارے اندر کہیں کفر بآیات اللہ تو نہیں ہے۔ جب نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے تکلیفوں سے۔ فرمایا یہ اس لیے عذاب آئے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابن حیرہ ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے، تو وہ فرماتے تھے جزاء المعصیت الوہن فی العبادہ، جزاء المعصیہ کہ گناہ کی جو سزا ملا کرتی ہے نا اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ الوہن فی العبادہ، عبادت کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ گناہ کی پہلی سزا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، عبادت میں کمزوری آ جائے، والضیق فی المعیشہ، زندگی گزارنے میں تنگی آنی شروع ہو جائے تو سمجھو گناہوں کے بدلے شروع ہیں۔ والتعصر فی اللذہ، لذت کے اندر بھی مشکل، بھائی لذت کے اندر مشکل کیسے؟ قیل مت تعصر فی اللذہ، پوچھا گیا ان سے کہ جی لذت کے اندر تعصب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا یصادف لذتا حلالا الا جاءہ من ینغصہ ایہا، کہ جب بھی آپ کسی حلال کو کرنے لگیں گے نا تو آپ کا دل بور ہونا شروع ہو جائے، نعوذ باللہ، جب بھی کوئی حلال کام کرنے لگ جائے نا دل تنگ ہونا شروع ہو جائے، دل بور ہونا شروع ہو جائے، چاہت ختم، مثلا تلاوت چاہت نہ ہو، مثلا نماز چاہت ہی نہ ہو، تو سمجھ لو کہ یہ ہمیں جزاء المعصیت مل رہی ہے، گناہ کا بدلہ ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو پھر توبہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ استغفار کثیر بنتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے۔ اس سلسلے کا بڑا پیارا مضمون قرآن مزید بھی بیان کرتا ہے۔
واقعہ ہمارا آدھا ہوا، اس واقعے کو بھی انشاءاللہ پورا کریں گے آئندہ ہفتے، اور مزید اس سلسلے میں جو ہمیں روحانیت کا درس دیا جاتا ہے اور ہماری تعمیر انسانیت کا وہ سلسلہ بھی انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔